للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں وغیرہ سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی ہے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب بارگاہ رسالت میں نظر کر کے اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر بارگاہ رسالت میں نظر کر کے جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مومنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ سعد الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین،
کو پیش کرتا ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1435 سنہ ہجری کے شوال المکرم کی آج چھٹی شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر روزے جو قضا ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا پڑے گا؟ روزے قضا ہو جائیں تو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ اگر اپنے قصور سے قضا کیے ہیں جب تو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور ایک روزہ قضا کیا جائے۔ جو سال میں 5 روزے منع ہیں، اس کے علاوہ جب بھی چاہیں تو وہ قضا کر سکتے ہیں، لیکن جلد تر قضا کر لینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میں محمد جنید عطاری ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہم جب بس میں سفر کرتے ہیں تو کنڈکٹر ہمیں جہاں سے بیٹھتے ہیں وہیں سے ٹکٹ نہیں دیتا، تھوڑے آگے جا کے ٹکٹ دیتا ہے، اور ہمیں بولتا ہے کہ کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ میں یہاں سے بیٹھا ہوں، اور وہ ہم سے ٹکٹ کے پیسے جہاں سے بیٹھے وہیں سے وصول کرتا ہے، اور باقی جو پیسے ہوتے ہیں وہ اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں اور ہم کو جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ۔ آمین۔ سراسر جھوٹ ہے اور حرام کام میں کنڈکٹر کا تعاون ہے، یہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ جہاں سے بیٹھیں وہیں کا ٹکٹ کٹوایا جائے، بیچ میں نہیں۔ اگر وہ ٹکٹ بھلے بیچ میں دے بھی رہا ہے لیکن کٹوائیں وہیں سے جہاں سے بیٹھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحکیم ناصف ہے اور میں شاعری کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور باپا یہ وہ شوق ہے جو کہ ماشاءاللہ آپ کو بھی ہے، اور آپ اس شوق میں نعتیں کہتے ہیں، اور بڑی روح پرور آپ کی نعتیں ہیں جو کہ ایک عالم کو متاثر کرتی ہیں۔ میرا آپ سے اس موقع پر ایک سوال ہے کہ چونکہ میں شاعر ہوں اور میرا شعبہ ہے طنز و مزاح، اور طنز و مزاح کے حوالے سے میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مجھے مشاعروں میں شرکت کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے، لوگ مجھے مدعو کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے عوض محنتانہ بھی ملتا ہے۔ ذہن کے کسی گوشے میں ایک یہ سوال آیا کہ اس محنتانے کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ یہ میں واضح کرتا چلوں کہ وہ جو طنز و مزاح جو ہوتا ہے وہ اس میں عامیانہ پن نہیں ہوتا،
اس میں معاشرے کی اصلاح اور سدھار کا پہلو ہوتا ہے۔ اللہ، یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کے ضمن میں جو آپ محنتانہ لے رہے ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ شعر اشعار جو ہے نا اس کی اجرت جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ قبضہ ہوگا یعنی اس پر اجرت خبیث ہے یا ہے؟ تو ناجائز یہ تو ہے، تو یہ اجرت لینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اب رات طنز و مزاح بھری شاعری، اور پھر اس میں یہ ذہن کہ میرے اشعار اصلاحی ہوتے ہیں، تو چلیے ہو سکتا ہے اصلاحی ہی ہوں گے یا اصلاحی بھی ہوں گے، لیکن شاعری جو ہے نا یہ بہت بڑا رسکی فیکٹر ہے، اور شاعری کی پذیرائی نہیں ہے، اور اس میں کفریات کا اندیشہ بہت ہوتا ہے، خواہ وہ نعتیہ شاعری ہو حمدیہ شاعری ہو، اس میں بھی کفریات کا اندیشہ بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شاعر جو ہے نا وہ ردیف قافیہ نبھانے کے لیے پھر اس کی باہر جس کو وزن بولتے ہیں، اس کا وزن سنبھالنے کے لیے وہ ایسے الفاظ تلاش کر کے لاتا ہے اور اس کو موزوں کرتا ہے کہ بعض اوقات یہ کفر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے شاعری صرف اور صرف جو میرا اپنا نظریہ ہے وہ خواہ نعتیہ شاعری ہو، حمدیہ شاعری ہو یا اصلاحی شاعری ہو، باقی اب فضول شاعری کے تو ویسے ہی فضول تو ہے ہی فضول، نعتیہ اشعار میں فضول اشعار بہت ہوتے ہیں، نعتیہ اشعار میں بھی فضول اشعار ہوتے ہیں جن کی اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں کہیں کہیں نشاندہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام میں فضول نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے دوسرے شعراء، اور میری مراد یہاں وہ شعراء بھی نہیں ہیں جو علماء ہیں اور محتاط ہیں، میں جنرل شعراء کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے شعراء میں نے بڑے بڑے شعراء کے اشعار جو ہیں دیکھے، وہ یا ان کی طرف منسوب اشعار دیکھیں جو کہہ سکتے ہیں کہ کفریات سے خالی نہیں ہے۔ دیکھیں میں نام خیر کسی کا بھی نہیں لوں گا، لیکن بڑے بڑے شعراء، نامور شعراء، ایک ہو دو ہو، کئی جن کا ایک نام ہے، تاریخی حیثیت ہے جن کے ناموں کی، اب اگر یہ کلام ان کی طرف جو منسوب ہیں یہ واقعی انہی کے ہیں تو یہ خطرناک اشعار ان میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ شاعری جو ہے نا یہ بہت خطرناک شاہراہ ہے، شاہراہ نہیں کہنی چاہیے، شاہراہ بہت کشادہ ہوتی ہے، وہ تنگ گلی ہے، اتنی تنگ گلی ہے کہ جس سے گزرنا جو ہے نا یہ اہل علم و فن، علم بھی اور فن بھی ہو، تو اب شعراء کے پاس فن ہوتا ہے، جو واقعی شاعر ہوتا ہے، ایک تو متشاعر ہوتا ہے، متشاعر مانے نقلی شاعر جو فن شعری نہیں جانتا، اور جو فن شعری جانتا ہے تو وہ شاعر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اہل علم ہونا اس کا دشوار ہے۔ عالم ہو اور صرف درس نظامی کر لیا اور وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا علامہ بن گیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو عالم کہلاتے ہیں کلام ان کے بھی میں نے دیکھے، بعض اوقات تو ان میں بھی بہت آزمائش والے کلام ہوتے ہیں۔ یہ تو شاعری کی پذیرائی ہے ہی نہیں، بلکہ شاعروں کی مذمت، تو شاعری کی پذیرائی نہیں ہے، شاعری کی مذمت میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 224 تا 227، ترجمہ کنز ایمان،
اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ تو وہ شاعروں کی اقسام یا بیان ہو گئی، تو اس لیے وہ جس کو علم دین حاصل ہو، قرآن و حدیث پر بلکہ تفسیر و تشریح پر گہری نظر رکھتا ہو، اس کو صرف اور صرف شریعت کے مطابق اشعار کہنے کی ترکیب ہونی چاہیے، اور نعتیہ، حمدیہ، منقبتیہ بے شک وہ اشعار لکھے جبکہ ساتھ میں فن بھی جانتا ہو۔ فن نہیں جانتا ہوگا تو پھر وہ لوگوں کو ہنسائے گا اور علماء کو بدنام کرے گا۔ بعض علماء حضرات بھی وہ شاعری کا شوق چراتے ہیں بیچارے، پھر وہ بولنے والی بات نہیں ہے، وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو فن نہیں جانتے ہوتے۔ تو اس لیے فن شعری جو ہے نا، جو شعریت بھی بولتے ہیں، شعریت سے آگاہی بھی ہونی چاہیے، ورنہ جو اہل فن ہو گے وہ ہنسیں گے کہ یار اتنا بڑا مولانا ہو کر وہ شعر کہنا نہیں آتا تو کیوں شاعری کرتا ہے۔ پھر وہ اہل فن آپس میں ہو سکتا ہے کہ وہ تضحیک کرتے ہوں، مذاق اڑاتے ہوں، تو اس لیے وہ شاعری کا شوق بظاہر ہے رسکی، بہت رسکی ہے۔ تو اب طنز و مزاح کے اشعار، اور وہ بھی اصلاحی ہے، تھوڑا مطلب وہ دونوں کا سنگم مشکل ہے، جیسے سوال میں ہوا تھا۔ تو اس لیے اصلاح کے لیے، پند و نصیحت کے لیے، وعظ اور نصیحت کے لیے بھی علم دین ضروری ہے۔ علم دین کے بغیر تو وعظ و نصیحت کرے گا، خود بھی ڈوبے گا، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا، یہ پورا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے، باعمل اور با علم و باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنا دے۔ تو جو ہمارے ناظرین حاضرین میں تو کئی سائیں بھائی مجھے کلام وغیرہ چیک کروانے کے لیے پہلے تو بہت دیتے تھے، اب خود کم دیتے، تو میں بارہا سمجھا دیتا ہوں کہ یار آپ کا کام نہیں۔ اب بیچاروں کو مطلب اردو بھی نہیں آتی ہوتی، اور وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی نے کہا ہے شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے، شعر کو چارہ سمجھ کر سب گدھے چرنے لگے۔ جس کو دیکھو، جس کو دیکھو وہ بولتا کہ میں مطلب ملک الشعراء ہوں۔ اب یہ ملک الشعراء ہر ایک کا کام تو نہیں ہے، ملک الشعراء نہیں، ملک الشعراء، ملک، ملک مانے بادشاہ، صحیح، ملک الشعراء، ملک تو فرشتے کو بولتے، ملک الشعراء، شاعروں کا بھی بادشاہ ہوں، اور قلم پکڑنا آتی نہیں ہے، شعر کیسے لکھتے ہیں اس کی شبت تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہے عالم ہو، بہت بڑا مفتی ہو، لیکن اگر شعر کہنا چاہتا ہے تو کسی شاعر سے یہ سیکھنا پڑے گا، فن شاعری اس کے بغیر مشکل ہے، ورنہ پھر علماء کو بدنام کرے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، اہل فن مذاق اڑائیں گے، عوام کو کیا بیچاروں کو، عوام کو تھوڑی پلے پڑتا ہے۔ خود حسن رضا خان بہت اچھے شاعر تھے، لیکن یہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے، مولانا حسن رضا خان، شاعر سے شاگردی کی۔ اعلیٰ حضرت کی بات ہو، اعلیٰ حضرت تو ہر فن مولا تھے، اعلیٰ حضرت کے کسی استاد کا پتہ نہیں جن سے انہوں نے شاعری سیکھی ہو، لیکن اعلیٰ حضرت تھے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں
سی کے بٹھا دیے ہیں۔ یہ بابا جو شاعری یہ ہے، میں معذرت جی میں نے بابا، داغ دہلوی کا راز الہ آبادی مولانا حسن رضا خان کے استاد راز الہ آبادی تھے شاید، داغ دہلوی تھے، صحیح بولا تھا میں؟ اب کسی کو داغ دہلوی درست تھا نا؟ جزاکم اللہ۔ بابا یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ بھی ایک مزاج کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی بولے یار یہ میں شاعری کروں، اب اس کا کوئی نہ خیال، نہ وہ جس کو تخیل کہتے ہیں، نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز اس میں ہوتی نہیں ہے، 19-20 ٹائپ کی چیز، اور یہ مطلب قلم لے کر بیٹھ جائے تو شاعر تو ایک شاعر ہوتا ہے نا بابا، ایک اس کا ایک، اب جیسے یہ نادغو شاعر یا یہ جس طرح کا اچھے اچھے جو کلام لکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے تو چہرے بھی چمکتے دمکتے والا ایک منظر ہو تو کیا عجب، لیکن بعض جو جس طرح وہ شاعری جو کہتے ہیں بالکل میرا واسطہ پڑا، اجڑے سے لوگ ہوتے ہیں، بالکل اجڑ پن ہوتا ہے ان کا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کو شاعری کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو وہ ایسا بنانا پڑتا ہے، اور تو یہ تو اس کا ایک جس عام اسلامی بھائیوں کو آپ منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کریں، تو ایک لائن ہی نہیں ہے بابا، ایک آدمی کی سوچ ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے، اور وہ بولے نہیں میں بھی کچھ قلم اٹھاؤں گا، تو یہ بیچارہ کیا کرے گا پھر؟ ایک عبارت تو لکھنا آتی نہیں ہے اور شعر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، عبارت اردو کی عبارت لکھنا، ہم لوگ یعنی کہ ہماری مادری زبان ایک تعداد ہے جن کی اردو، اچھا پھر ہمارے ملک کی قومی زبان اردو ماحول میں پلے بڑھے، لیکن اردو عبارت لکھنا ہاں بھائی، غالب اکثریت ایسی ہے جن کو نہ اردو عبارت لکھنا آتی ہے، نہ صحیح بات ہے کہ مطلب اردو بات کرنا آتی ہے، ایسے مطلب ٹانگ توڑتے ہیں، کبھی اردو کی ٹانگ توڑتے ہیں، کبھی اردو کا سر پھوڑ دیتے ہیں، اب یہ بولے کہ میں شاعر، تب تو کیا سمجھ کر پائے سکتے شاعری میں؟ آخر میں بڑھتا ہے اگر ہے تو برتا ہے تو ہنستا ہے تو روتا ہے، تو یوں ہونا چاہیے نا آخر میں، وہ ہے کہ چال چل گئی تو نہیں شعر نہیں ہو گیا، ڈھونڈا کر ہے لگا دینا، نہیں یوں کلا لینا نا، یہ مزاج میں آپ کو اسلامی بھائیوں کا جو شروع سے جو چلتے ہیں نا، یعنی ان کو صرف میں دعوت اسلامی کے یا مذہبی لوگوں کو میں نہیں لے رہا بابا، یہ جو عشق مجازی کے چکر میں بھی جو پڑ جاتے ہیں نا، یہ بھی قلم کاغذ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اب یہ کیا توڑ پھوڑ کرتے ہوں گے یہ بھی آپ سمجھیے، تو جرنلی طور پر سب کو ہی بچنے کی تاکید، اور یہ ایک لائن نہیں ہے ہماری تو خالی لائن میں پڑھنے کا کیسا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ہاں نعتیہ اشعار میں نے کہا نا وہی لکھے، عالم ہو اور قرآن و حدیث پر نظر ہو، جس کی ہر عالم کے نظر ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث پر گہری نظر ہو، شروحات پر ہو، تفسیر پر نظر ہو، باقی تو بڑے بڑے مقرر دیکھے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی بیچارے نہیں پڑھ پاتے، وہ توڑ مروڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ترنم کے ساتھ وہ بس وہ جوڑ لگ جاتا ہے، ترکیب بن جاتی ہے، پبلک نعرہ لگا لیتی ہے، وہ باقی شاعری ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ چلیں بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا وہ پچھلے دنوں عید میں ایک سانحہ ہوا ہے ہمارے باب المدینہ شہر میں، کئی لوگ جو تھے نا باپا وہ ڈوب گئے سمندر میں، اور آج کی جو 2 اگست کی جو ہمارے پاس جو خبر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو پکنک منانے والے 41 افراد 41 یہ سمندر کی نظر ہو گئے، اور لکھا ہے کہ ڈوبنے والے افراد کا حتمی تعین نہ ہو سکا، تعداد معلوم نہیں، 41 ابھی تک یہ تعداد معلوم، تلاش جاری ہے، 41 کی تو فگر انہوں نے دے دیا 41 اچھا کا، تو یہ پوری ایک خبر ہے میرے پاس، اگرچہ ہم نے کل اپنی عبرتناک خبروں میں بھی اس کو رکھا ہے، تو اس کی کچھ وجوہات بھی ہمارے پاس ویڈیوز کی صورت میں موجود ہیں، تو یہ واقعہ ایک ہوا ہے، پہلے ہم کچھ ایسے ویڈیوز دکھا دیتے ہیں پاپا کہ کیسے یہ واقعہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ایسے اسباب سامنے آئے جو وہاں والوں نے بتائے ہیں،
تو اس کی بھی کچھ ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں, اس کے بعد پھر دکھائیے. ایک وقت ہوتا ہے سمندر کے لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ کا, تو ان کو اندازہ نہیں ہوا. پھر سمندر میں نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں اور گھڑے بھی ہوتے ہیں, اور کچھ لہریں بھی ایسی آتی ہیں, اور جب پانی اتر رہا ہوتا تو ان بچوں کو یا نہانے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس وقت سمندر ان کو کھینچ لے گا, کیونکہ بہت زیادہ رش تھا, بہت زیادہ پبلک تھی, اور اسی میں کچھ لہریں, کچھ ایسا ایک ٹائم آیا کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ ڈوبے. حادثے کی وجہ یہ بن گئی, یہ ابھی آگے جو ہے یہ دیکھو خشکی نظر آ رہی ہے. لوگ جو ہے اس سے یہاں سے چل کے ادھر خشکی میں جاتے ہیں. جب خشکی میں جاتے ہیں, خشکی سے آگے جو ہے نہ رہے بندے, جب بندے جو نہ رہے ہیں تو وہ جو پانی جو ہے ہائیڈریٹ ہوتا ہے. ہائیڈریٹ کے ٹائم میں ابھی وہ پانی اتنا ہو گیا ان لوگوں کو, ابھی وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ باہر نکلے کے وجہ ابھی پیچھے آتے ہیں تو پیچھے جو ہے گہرا پانی ہو جاتا ہے, کھڈا ہے. ابھی جو کھڈے میں آ گیا تو وہ پانی کے ریسٹ میں آ جاتے, لوگ جو ہے اندر چلے جاتے ہیں, پر ان کو تیرنا نہیں آتا, وہ ریسٹ میں اندر جو ہے ڈوب جاتے. پانی بہت تیزی میں تھا, پھر بھی لوگ ادھر تک جا رہے تھے. ہمارے 5 تھے جن میں سے 2 بچ گئے اور 3 کی ڈیتھ ہو گئی. ہم پیچھے بیٹھے تھے, پانی کی لہر آئی ہے اس طرح اوپر سے, اور یہ نیچے کو لے کے گئی ہے ان کو. جب میں پیر آیا نا سب کو یہی کہہ رہا ہوں, میں نے کہا سب کے سب ڈوب گئے. وہ یہی سمجھ رہے تھے مذاق کر رہا ہے. میں تو یہی کہوں گا بھائی سمندر نہانے کے لیے نہیں, صرف دیکھنے کے لیے, اس کے اندر جاؤ ہی نہیں آپ. تفصیلات انشاءاللہ ہم 6:30 بجے سلسلہ کر رہے ہیں, عبرتناک خبریں. لیکن باپا یہ بہت ظاہر ہے کہ یار خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہوں گے, اور یہ ہوتے ہیں سب لڑکے ہوتے ہیں, جوان ہی ہوتے, بوڑھے آدمی تھوڑا اس طرح وہ کرتے ہیں. اب یہ کہ جو بھی ہو قابل ہمدردی ہیں جو مسلمان اس پہ بیچارے ڈوبے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کو بے حساب بخشے, گناہ معاف کرے, ان کی مغفرت کرے. اور میں تو ان کے خاندان سے بھی تعزیت ہی کروں گا, جو بھی ان کے خاندان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. اور میں تمام حاضرین ناظرین کو یہ مدنی التجا تو کروں گا کہ جیسے کہ آخر میں جو نوجوان نے کہا نا کہ سمندر دیکھنے کا ہوتا ہے, تیرنے کا نہیں ہوتا, اس کو مان لینا چاہیے کہ سمندر کو زیادہ سے زیادہ آدمی دیکھے, اس کے اندر جانے کا شوق جو ہے نا, یہ آپ کے سامنے کہ 41 جی ابھی تک, یہ تو باب المدینہ کا ہے نا. جی باب المدینہ بابا, اور خدا جانے کہاں کیا ہوا ہوگا. بابا اتنا عجیب ایک بات یہ عید کی خوشیاں, ہم تو عید کی خوشیاں منانے کا مشورہ مدنی قافلوں میں بھیجتے ہیں. ہم تو الحمدللہ ہزاروں عیسائی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے, جو رحمت میں غوطے لگا رہے ہوں گے دریائے رحمت میں. اور ایک ہمارے بیچارے اسلامی بھائی جو قافلے میں سفر نہ کر سکے, لیکن ان کو بھی دنیا سے سفر کرنا پڑ گیا. وہ ہوا یوں کہ یہ یہاں چونکہ ملک بھر سے کئی شہروں سے آئے تھے اور دیگر ممالک سے بھی آئے تھے, تو ایک عیسائی بھائی بیچارے وہ قافلوں میں جانے کے بجائے وہ اپنے گھر کی طرف چلے. اب ان کو کیا پتا کہ میری موت فلاں جگہ طے ہے تو میں قافلے میں سفر کیسے کر سکوں گا. بیچارے وہ ٹرین میں انہوں نے سفر کیا, اور عید کا دن تھا, اور کہیں راستے میں ٹرین رکی ہوگی تو یہ اترے ہوں گے, اور پھر ٹرین چل پڑی ہوگی. تو یہ چلتی ٹرین میں, یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کا کیس اس طرح کہ یہ دوڑے ہوں گے کہ میں چڑھ جاؤں گا, اور اس سے وہ ہاتھ سلیپ ہو گیا ہوگا یا کسی طرح بھی وہ بیچارے پٹری کے نیچے آ گئے. تو بتایا گیا یہ کہ اس کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب وہ 2 ٹکڑے اس طرح ہوئے کٹ گئے ہوں گے بری طرح, اور جڑے ہوئے ہوں گے. بتا رہے ہمارے اماد مدنی, ان کا بھی رابطہ ہوا ہے وہاں پر, کہ گھر کے قریب جو اسٹیشن آتا ہے نا, تو یہ ٹرین جیسے ابھی رکی نہیں ہوتی نا, تو اترنے لگے یہ, تو اس میں ان کا پاؤں سلیپ ہوا اور وہ اچھا ابھی رکی نہیں تھی اور یہ جلدی میں جی بابا بیچارے اترنے گئے. یہی اطلاع اپنے اسٹیشن پر پہنچ گئے تھے جی. اچھا ہاں, تو بہرحال یہ کہ یہ ہو گئے بیچارے اس میں فوت. اور ان کی جو مطلب ہے نا کہ دعوت اسلامی
की बरकतें, इसकी मदनी बहारें यूँ बयान की गई कि जो हमको फ़ोन आया रुकन शूरा का, एक मैसेज आया था निगरान शूरा को, वो वॉइस मैसेज, वो मैंने सुना था। उसमें कुछ इस तरह था कि जो लोग इकट्ठे हो गए थे, लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये इसके 2 टुकड़े हो गए थे जिस्म के। तो लेकिन जब तक जान बाकी थी तो उसने कलेमा पढ़ा, और वो कभी बोलता मेरी मिसवाक, मैंने 2 दर्स देने रोज़ाना फैज़ान सुन्नत के। कभी बोलता कि वो मेरा मदनी इनामात का कार्ड कहाँ है। वो इस तरह के अल्फाज बोलते हुए वो दुनिया से रुखसत हुआ। तो ये एतिकाफ का असर उसने लिया था। उसको मिसवाक की सुन्नत समझ में आ गई थी, जहन में बैठ गई थी, है ना। इसको मदनी इनामात जहन में बैठ गए थे कि अब इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, और रोज़ाना फैज़ान सुन्नत के 2 दर्स देने की भी हमने तरगीब दी थी। ये इनके जहन में बैठ गया था कि अब मैंने रोज़ाना 2 दर्स फैज़ान सुन्नत के देने। जो मैं समझ सका हूँ वो वॉइस मैसेज, आवाज़ में जो पैगाम मिला था, तो वो कुछ इसका खुलासा मैंने अपने अंदाज में अर्ज़ किया। अल्लाह बेचारे को गरीक़ रहमत फरमाए। तो मैं इनके ख़ानदान से ताज़ियत भी करता हूँ। ज़ाहिर ये नौजवान ही होंगे, तो अल्लाह इनकी बेचारे की मग़फ़िरत भी करे, बेहिसाब बख्शे, इनका एतिकाफ़ कबूल करे, और इनके दर्स की और मिसवाक की मोहब्बत और मदनी इनामात